بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ ہفتہ پیچھے آپ رمضان کے متعلق اور قتال کے متعلق سن رہے ہیں۔ یہ ایک قرآن کا اپنا ایک فلو ہے، اپنی ایک ترتیب ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک ترتیب کے ساتھ قرآن کے احکاموں کو اتارا کہ روزے کے ذریعے انسان کو تیار کیا، پھر جب اس جسمانی اعتبار سے تیار ہو چکا تو مالی اعتبار سے اور جانی اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے قتال پیش کیا کہ آؤ قتال بھی کرو، اپنی جان کی بازی بھی لگاؤ، جب جا کے تم سچے پکے مسلمان سمجھے جاؤ۔ اب کہا کہ قتال کے لیے روزہ تو ایسا ہے، لیکن نماز ایسی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں کوئی مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آؤ مسجد میں آؤ، نماز پڑھ لو، 5 وقت نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سب سے بڑی دقت پیش اس وقت آتی ہے جب آپ جیب سے کچھ نکالنا پڑتا ہے۔ دقت اصل میں اسی وقت آتی ہے جب جیب سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہندوستان کا ایک عجیب رویہ ہے، یہاں کوئی اگر بیمار پڑ جائے تو ایک بیمار ڈاکٹر 100، جو بھی بیمار کرسی کے لیے آئے، کیا وہ بخار ہو، ارے پانی کی پٹی لگا لے، کیا وہ بخار ہو، ارے فلاں بیل لا کے اسے پیس کے اسے پلا دے، کیا ہوا ہمیں بخار ہوا تو آ کے بھائی یہ دوا کھا لے، یہ شکنجبیل لے لے، فلاں خمیرہ لے لے۔ ایک مریض ڈاکٹر 1000۔ ایک واقعہ یاد آیا، سعودی عرب میں ایک یونیورسٹی ہے جامعہ سولتیہ، تو جامعہ سولتیہ کے وائس چانسلر ہندوستان میں آئے اپنے ہارنیا کے آپریشن کے لیے، ممبئی میں آئے۔ ممبئی میں ایک ہاسپٹل کا نام ہے لیلاوتی ہاسپٹل، بہت مشہور ہاسپٹل ہے۔ تو اپنے آپریشن کے بعد جب وہ پہنچے، 80 کے آس پاس کی بات ہے، تو میڈیا والوں نے گھیرا ہے ایئرپورٹ پہ اور پوچھا کیف تجد الہند، آپ نے ہندوستان کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا یہی وکان مریض هناك مریض واحد ولكن طبيبه كثير، تو مریض تو وہاں ایک ہی ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر بہت ہوتے ہیں وہاں۔ اچھا، ہندوستان کے یہ مسئلہ ہے، ہندوستان میں مسلمانوں میں مریض ہے، ڈاکٹر بہت زیادہ، جب کوئی مرض آئے تو سبھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ جب کوئی رسم و رواج کو طول دینا ہو، کوئی گانا بجانے کی محفل کرنی ہو، یا کوئی ایسے ہی کوئی تقریب کاری کرنی ہو، اس وقت ہر آدمی امیر بن جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی جیب سے 100 کی جگہ 500 کی جگہ 1000 نکال کے دے گا، لو بھائی بچے خوشیاں منائیں گے، بچے کھیلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، سب امیر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بانٹنے والا آ جائے، پیسے بانٹنے والا، کمبل بانٹنے والا آ جائے تو ہر کوئی مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جب باری آتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، جب باری آتی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کی، تو اس وقت ہر آدمی غریب ہو جاتا ہے، ہر آدمی غریب ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے کی باری جب آئے، مجھے اتنی فیس کہاں سے بھریں گے، یہ تو کورس 3000 روپے 4000 روپے کی کورس ہے، کہاں سے کریں گے؟ لیکن اسی بچے کی اگر شادی کی باری آ جائے، اسی بچے کو سجانے ججانے کی باری آ جائے، کسی پروگرام میں بھیجنے کی باری آ جائے، مہمانداری میں بھیجنے کی باری آ جائے، تو ایک دفعہ سوٹ پہننے کے لیے 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ سوٹ ایک ہی دفعہ پہننا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے تم نے جو اپنے پاس مال کو روکا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا۔
ہلاکت میں ڈالنا ہوا. اسی کی مثال آئی ہے تبوک کی جنگ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چندہ کیا کہ بھائی تبوک کی جنگ میں جانا ہے، بہت دور ہے، وہاں کے لیے سب چندہ جمع کرو. یہ جو آپ مدرسے والے آتے چندہ کرتے ہیں نا، آپ کو ہمیں کبھی لگتا ہو کہ یہ چندہ اپنی طرف سے ایک دین میں نئی شروعات کی، نہیں، رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نبی رحمت نے اس کی شروعات کی ہے. تو تین صحابی ایسے تھے جو کسی وجہ سے کہ ہماری کھجور پک کے تیار ہے، اس طرح کے کچھ کاموں کی وجہ سے کہ اگر ہم ابھی چلے گئے تو پھر جب تک واپس آئیں گے تو کھجوریں خراب ہو جائیں گی. اس طرح کی سوچ کی بنیاد پر تین صحابی ایسے تھے، ان میں سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ رک گئے تھے، جہاد میں شریک نہیں ہوئے. انہوں نے سوچا کہ بس کھجور اتار کے ہم جلدی روانہ ہو جائیں گے، اب جا کے شریک ہو جائیں گے. لیکن جب تک ایسا ہوتا ٹلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام موت ہو جائے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. پھر وہی ابی بن کعب ہے جس نے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا تھا اور کہا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اجازت، اللہ راضی نہ ہو جائے، رسول اللہ راضی نہ ہو جائے، اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں. 3 دن گزر گئے، 4 روز گزر گئے، تقریباً 1 ہفتہ تک اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہے. بے ہوش ہو کے ایسے لٹک گئے، کھانا کھلا رہے تھے، کھانا کھانے کو تیار نہ ہوئے. اللہ رب العزت نے آخر کر ان کی توبہ ایسی قبول کی، آیات اتار دی. صحابہ پہنچے، ارے کعب، ارے آیات اتری ہیں، اب تو رسی سے اپنے آپ کو کھولنے کا نہیں، جب تک نبی رحمت خدا کر میری رسی نہ کھولے، جب تک میں اپنے آپ کو رسی سے نکالنا نہیں. آئے کہاں سمجھے آج. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو پیسے کی گرمی الگ چمکنے لگ جاتی ہے. ہاں آپ بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہو کہ اپنے معاشرے میں بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور احسان کرو، حسن اخلاق پیش کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ بس بات ختم. احسان کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے پوچھا ہے کہ مل احسان، پوچھا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنہ یرا، کہ ایسی عبادت کرو جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ یرا. اگر آپ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم یوں سمجھ لو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. جب ہم نماز پڑھے تو ہمارے نگاہ کے سامنے، جب ہمارے سجدے کے سامنے ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت وہاں پر موجود اور رب کی قدم پر ہم سجدہ ہونے جا رہے ہیں. یہ احساس ہونا ضروری ہے. یہ ہے احسان. ہمیں نماز کے وقت یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کے لیے معراج ہے. یا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ ضرور سوچے، یہ ضرور ذہن میں رکھے، دل میں یہ ضرور رکھے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہاں سے تو ہم بچ نہیں سکتے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو احسان کا یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا بھائی، احسان سمجھ میں آ گیا. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اور احسان کرو، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں اس احسان کے مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.